علماء کے اس میں مختلف اقوال ہیں، مگر عوام کے لیے احوط محتاط ترین بات یہ ہے کہ وہ بوسہ نہ دیں، قبر کو بوسہ نہ دیں، کیونکہ بوسہ دیتے دیتے پھر سجدے کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے کسی ولی کی قبر ہو، جب تاجدار کائنات کی قبر کے سامنے ہم کھڑے ہو کر درود پاک پڑھتے ہیں تو یہی طریقہ سب جگہ ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ہمارے پنجاب کے لوگ تو اپنے معیارات ہیں نا، ذرا ٹھہر جا پہرے دارا سن روزی دل جالی چم لین دے، گانے بنائے ہوئے ہیں۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا تو فرمایا یہ جو جالی پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا کمال کیا، فرمایا نہیں، آداب بارگاہ نبوت یہ ہے کہ 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو۔ تو 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے تو پھر جالی پر ہاتھ پھیرو گے؟ ہاں؟ پھر فرمایا کہ دل حزین، صوت غم آگین، چشم نمناک، کہ غمگین دل، پردرد آواز اور آنسو بری آنکھوں سے نظریں جھکا کر حضور کی بارگاہ میں سلام عرض کرو۔ تو گانے والوں سے آداب مت پوچھو، آداب بارگاہ مصطفی امام اہل سنت سے پوچھو اور عمل بھی کرو۔ اسی طرح مزار کا طواف کرنا اس سے منع کیا ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ بیت اللہ کے سوا کسی جگہ کا طواف کرنا عبادت نہیں ہے، لہذا جب تاجدار کائنات کے مزار اقدس کا طواف عبادت نہیں ہے تو اولیاء کاملین، غوث، قطب، ابدال کوئی بھی ہوں، مزار کا طواف عبادت نہیں ہے۔ اور یہ مسئلے سنا بھی کرو، عمل بھی کیا کرو۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جب قبر کے سامنے حدیث کھڑے ہو، امام علیہ سنت نے فرمایا کہ جو صورتیں، جو آیتیں یاد ہوں پڑھو۔ اور حضرت علی سے روایت ہے کہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ کل شریف پڑھ کر پہلے تو اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاؤ۔ خود غرض ہے نا انسان، تو رب تمہاری فطرت کا پیدا کرنے والا ہے نا، تو اس نے فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ چلو پہلے اپنا پیٹ بھر لو، پہلے اپنے لیے دعا مانگو کہ اللہ مجھے بخش دے، پھر اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، پھر سارے مومنوں کے لیے مانگو۔ تو قبرستان میں جاؤ تو اپنے والد، والدہ، بیوی، شوہر، بھائی، عزیز، کسی کی قبر پر جاؤ تو پڑھ کر پہلے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچاؤ، اور پھر یہ کہو کہ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ تو حدیث میں ہے کہ سب کو پورا پورا ثواب ملے گا، اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا۔ ہمارے بعض بزرگ تو وہ تھے کہ وہ
دعا کرتے کہ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری مومن تک اور سارے مومنین انس اور مومنین جن سب کو ثواب عطا فرما۔ تو جو سب کو دیتا ہے تو اس کا کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص کا کیس پیش ہوا عدالت میں اللہ کی محشر میں، تو اللہ نے فرمایا کہ ابھی اس کو ڈائریکٹ جنت میں لے جاؤ۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اگر کوئی قبرستان میں اپنی ماں یا باپ کی قبر پر جائے تو قبر پر جانے کا ادب یہ ہے کہ پائنتی کی طرف سے جاؤ اور سرہانے کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، کیونکہ جب میت کو قبر میں لٹاتے ہیں تو اس کے چہرے کو قبلے کی جانب تھوڑا سا جھکا دیتے ہیں، تو جب اس کے سامنے آپ کھڑے ہوں گے تو پیٹھ قبلے کی طرف ہوگی اور میت کی طرف آپ کا منہ ہوگا۔ اسے کہتے ہیں فیس ٹو فیس، رو برو، اور اسی کی عربی میں معنی ہے مواجہہ۔ جو حضور کی بارگاہ میں ہم سلام کرتے ہیں تو اس کو جو مواجہہ کہتے ہیں کہ ہمارا رخ جو ہے رخ مصطفیٰ کی طرف ہوتا ہے، اس کا جو نشان لگا ہوا ہے مواجہ اقدس۔ ایک مرتبہ میں عمرے پہ گیا ہوا تھا، مسجد نبوی بند ہو گئی تو ہم باہر نکلے، گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے، کچھ دیر صلاۃ و سلام پڑھا، پھر دعا کرنے لگ گئے تو ہمارے پاکستانی جمع ہو جاتے ہیں، تو ایک ان کا متوع آیا تو پکڑ کے قبلے کی جانب پھیرنے لگا۔ میں نے کہا بھئی یہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ دعا قبلے کی طرف کرو۔ تو میں نے کہا جمعہ تھا اور مسجد نبوی کے امام نے خطبہ جمعہ میں جب دعائیں مانگی تو آپ کا فرض تھا کہ پکڑ کے ان کو قبلے کی جانب پھیر دیتے، لیکن آپ نے نہیں پھیرا۔ تو میں نے کہا کہ خطبہ دیتے وقت امام کا رخ قبلے کی جانب پشت ہوتی ہے اور مسلمانوں کی جانب رخ ہوتا ہے مسلمانوں کے احترام میں۔ ان کی رسپیکٹ میں، تاکہ فیس ٹو فیس بات ہو۔ تو میں نے کہا کہ اگر عام مسلمانوں کے احترام میں قبلے کی جانب پیٹھ کر کے خطبہ دیا جا سکتا ہے، دعا مانگی جا سکتی ہے، تو جن کا کلمہ پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ان کے لیے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ لہذا یہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ فَنٍ رِجَال وَلِكُلِّ رِجَالٍ مَقَالٍ وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَجَال وَلِكُلِّ مَجَالٍ مَحَال۔ فرمایا کہ ہر فن کے مردان کار ہوتے ہیں، چلے گئے
جب جنتی جنت میں جمع ہوتے ہیں، جیسے کوئی CSS کے ایگزام ہو یا کسی بھی شعبے کا، تو جو کامیاب ہوتے ہیں پوچھتے ہیں آپ کا جیک کیا تھا، آپ کا سورس کیا تھا، آپ کیسے کامیاب ہوئے؟ تو جنتی اس سے پوچھیں گے کہ بھئی آپ کا حساب کتاب کے بغیر ہی کلیئرنس ہو گئی، کیا کمال تھا آپ کا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو نارمل مسلمان تھا جیسے ہوتے ہیں، مگر ایک بات ہے کہ میں بزنس مین تھا، میرا لوگوں پر مارکیٹ میں کریڈٹ ہوتا تھا، میرا اسٹاف ریکوری کے لیے جاتا تھا، وصولیابی کے لیے۔ تو اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں ہوتی تھیں، دینار ہوتے تھے، چاندی کی اشرفیاں، جیسے آج کل آپ جائیں تو کہتے ہیں 24 کیرٹ کا ہے، یہ 22 کیرٹ کا ہے، یہ 20 کا ہے، یہ 18 کا ہے، یہ 16 کا ہے۔ تو میں اپنے ریکوری اسٹاف سے کہتا کہ اتجوزوا عن المیسر، کوئی مالدار آدمی قرض ادا کرتے وقت 24 کیرٹ کی بجائے 20 کا، 22 کا، 18 کا دے دے، تم آنکھیں بند کر کے لے لیے کرو۔ وَأَنذِرُ الْمُعْسِرَ، اور کوئی نادار آدمی کہے کہ بھائی مجھے مہلت چاہیے، میرے پاس دینے کو نہیں ہے، اسے مہلت دے دیے کرو۔ تو رب نے فرمایا کہ یہ بندہ ہو کر کھوٹا قبول کر لیتا تھا، میں اس کا رب ہو کر اس کا کھوٹا کیوں نہ قبول کروں؟ تو رب اتنا کریم ہے، نوازتا ہے، رحمت حق بہانا می جوید، اس لیے تو ایصال ثواب۔ اب کچھ لوگوں کو جو عقل کی میزان پر ہر چیز کو تولتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھئی کون سا تیر مارا، چند سورتیں پڑھ لیں، چند بار درود پڑھ لیا، چند تسبیحات پڑھ لیں، یا چلو پورا قرآن ختم کر لیا اور لگے پوری کائنات کو بخشنے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ لائٹ ہے، یہ تو بندوں کی بنائی ہوئی ہے نا؟ فرض کرو یہاں 1000 2000 آدمی بیٹھے ہیں یا زیادہ بیٹھے، سب پر ڈیوائیڈ ہو کر آتی ہے یا پوری پوری آتی ہے؟ یہ سب کو تقسیم ہو کر آتی ہے یا سب کو پوری روشنی ملتی ہے؟ جواب نہیں کوئی بھی، یہ پوری ملتی ہے نا؟ اسی طرح سے چاند کا نور، سورج کا نور ایک وقت میں آدھی کائنات کو منور کرتا ہے، وہ مخلوق ہے وہ بھی۔ تو جب بندوں کا بنایا ہوا نور ایک وقت میں ہزاروں انسانوں کو منور کر سکتا ہے تو اللہ کے کلام کا نور نہیں کر سکتا؟ اس لیے آپ کو نعت خواں اور یہ ہمارے خطبہ فرمائشیں کرتے ہیں، کہو سبحان اللہ، ہر جملے پر کہتے ہیں کہو۔ وہ ایک مرتبہ ایک ہمارے نعت خواں تھے اور بڑے بڑے سیٹ صاحبان تھے، وہ بہت کہیں کہ سبحان اللہ کہو، لیکن وہ چپ، اور یہ نعت خواں اور ہمارے مقرر چل ہی نہیں پاتے اس کے بغیر، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو پھر آخر میں اس نے کہا جی سبحان اللہ پر تبھی ٹیکس نہیں لگا، کہہ دو۔ میں نے کہا کہ یہ نعت خواں جو ہے سیٹوں کی تجوری خالی کرنا چاہتا تھا، لیکن انہوں نے بھی بڑے تالے لگا رکھے۔ اس لیے
یہ جو اللہ کا کلام ہے چاہے درود پاک ہے تو جتنوں کو آپ ثواب بخشنا چاہیں بخشیں. کیوں؟ یہ الگ بات ہے کہ ہم سبحان اللہ کہتے ہیں نا، فرمائشی کہتے ہیں، اندر سے تو نہیں جنریٹ ہوتا نا. تو ہمارے اندر کی ظلمتوں کو بھی منور نہیں کرتا، جبکہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اتنا نور ہے کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماوات والارض. اللہ فرماتا ہے کہ سبحان اللہ اور الحمدللہ میں اتنا نور ہے کہ جو زمین و آسمان کے درمیان ساری وسعتوں کو منور کر دیں. تو اگر ہم اس کی پوری معنویت کو سمجھ کر کہیں تو جو پوری کائنات کو منور کر سکتا ہے وہ ہماری قبر کو منور نہیں کرے گا. لیکن بشرطے کہ اس کی معنویت کو اپنے اندر جذب کر کے کریں. دوسرا امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ بزرگوں کا ثواب بخش سکتے ہیں؟ فرمایا کہ بخشتے تو ضرورت مند کو ہے نا، جیسے ہم جیسے لوگ جو ثواب کے گداگر ہیں، فقیر ہیں، محتاج ہیں. فرمایا کہ عام لوگوں کو بخشا کرو اور اللہ کے انبیاء اور رسول اعظام اور اولیاء کو ہدیہ کیا کرو، گفٹ، تحفہ، کیونکہ وہ تو محتاج نہیں ہمارے ثواب کے. اس لیے آپ اپنے گھر میں سارا ٹھیکے بھی نہیں دیا کریں کہ مولوی کو بٹھا لیا، نعت خواں کو بٹھا لیا خود. اور اس لیے یہ قوم جو ہے وہ آج کل عاملوں کے چکر میں پھنسی ہوئی ہے، اور امریکہ ہو، برطانیہ ہو، یورپ ہو، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. جہاں سے دنیا پر حکومت ہو رہی ہے اور آپ کی تیسری چوتھی نسل چل رہی ہو، پھر بھی جو کلچر یہاں سے لے کر گئے وہی پلے باندھ رکھا ہے. یہ جنگ اخبار کا لندن ایڈیشن نکلتا ہے، میں نے اس پہ ایک اشتہار دیکھا، الو کے پپوٹے کے کالے خون سے تعویذ لکھ کر دیا جائے گا، فیس 50 پاؤنڈ، عامل بابا گجرانوالہ، لندن میں. تو اس لیے تو آپ کو ہوش میں لانے کی میں کئی دہائیوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ دین کو سمجھو، دین کو برتو، عاملوں کے پیچھے نہ چلو، عامل بنو. دین تو مجھے اور آپ کو عامل دیکھنا چاہتا ہے. خود عملی مسلمان بنو، پریکٹسنگ مسلم بنو. اس لیے پہلا پیغام تو میرا ایصال ثواب کے حوالے سے یہ ہے. مگر ہمارا حال کیا ہے؟ میں ایک بڑا ڈیفینس میں کراچی میں جہاں عرب کھرب پتی لوگ ہوتے ہیں ان کی بیگمات، تو میں نے کہا کہ وہ بیگم صاحب کا فون آتا ہے، آگے سے پیر صاحب بیٹھے ہوئے وہ تعویذ لکھ کے دیتے ہیں کہ موم جامے میں بند کر کے گلے میں ڈال دینا. وہ بیگم صاحبہ کہتی ہے کہ یہ ڈائمنڈ کا جو نیکلس ہے اس کی بیچ میں موم جامے کا تعویذ تو بالکل نہیں سجے گا. تو کہیں گے پیر صاحب یہ آپ ہی پہن لیں، بس فائدہ ہمیں ہو جائے. دین کو سمجھو،
دوسرا کیا ہے؟ آج کل استخارہ ایک اور کاروبار ہے، استخارہ کرا لیجیے سوشل میڈیا پر۔ ایک بار کراچی میں شیر شاہ چلا تو ہر بورڈ پر استخارہ کرا لیجیے، فیس 1000 روپے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے جو استخارہ بتایا اس میں ٹھیکے پر دینے کا کچھ کہیں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے تو استخارہ یہ بتایا ہے، ایک تو یہ استخارہ فرض کے لیے نہیں ہوتا، واجب کے لیے نہیں ہوتا، سنت کے لیے نہیں ہوتا، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور حرام کے لیے نہیں ہوتا کہ وہ تو حرام ہے۔ تو مباح کاموں کے لیے استخارہ ہوتا ہے کہ آپ کر بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی کر سکتے۔ مثلا رشتے کا پیغام آیا، اسے قبول کریں یا قبول نہ کریں، آپ نے ڈیل کرنی ہے، قبول کریں یا نہ کریں، یہ استخارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک اپلیکیشن ڈالنی ہے، اور اس اپلیکیشن کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ اللہ کے رسول نے بتا دیا۔ اب دنیا میں کوئی ایسا دربار ہے کہ خود ہی آپ کا درخواست کا مضمون بتائیں اور کہیں کہ دائر کر دو، مراد مل جائے گی؟ تو فرمایا کہ استخارہ یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنا بھی حدیث میں نہیں ہے، لیکن علماء کا معمول ہے کہ یہ دعا مانگو کہ اللہم انی استخیرک بعلمک فإنک تعلم ولا أعلم وأسألک من فضلک العظیم۔ اے اللہ، میں خیر کے تعین کے بارے میں رہنمائی طلب کرتا ہوں تیرے علم سے، کیونکہ تو جانتا ہے انجام کو چیزوں کے میں نہیں جانتا۔ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ، اور تیرے فضل عظیم سے سوال کرتا ہوں۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، تو قادر مطلق ہے اور میں بندہ عاجز ہوں۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، تو چیزوں کے انجام کو، نتائج کو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا۔ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجلہ وآجلہ فاقدرہ لی ثم یسرہ لی ثم بارک لی فی۔ یہ اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ جو مجھے درپیش ہے میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری عاقبت کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیرپا فائدے کے لیے بہتر ہے، تو اسے میرے لیے مقدر فرما دے، پھر اسے میرے لیے آسان فرما دے، پھر اس میں میرے لیے برکتیں عطا فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ معاملہ میرے دین کے لیے، میرے معاش کے لیے، میری عاقبت کے لیے، میرے فوری فائدے کے لیے، میرے دیرپا فائدے کے لیے برا ہے، تو فَصْرِفْ عَنِّي وَصْرِفْنِي عَنْهُ، مجھے اس سے دور کر دے اور اسے مجھ سے دور کر دے۔ اور ثُمَّ اقْدِرْ لِي حَيْثُ كَانَ، پھر اے اللہ تیری بارگاہ میں اس کے بدلے میں جو خیر ہے اور جہاں خیر ہے وہ میرے لیے مقدر فرما۔ ثُمَّ رَدِّنِي بِهِ، پھر میری تربیت کو اس پر راضی کر دے۔ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں درخواست ہے۔ بندہ اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ خود درخواست بھی نہیں کرنا چاہتا، پیسہ بہت ہو گیا۔ تو آپ سے میں پوچھتا ہوں، اگر ایک رات آپ اپنی غرض کے لیے گڑ گڑا کر، رو کر، حضوری قلب کے ساتھ اللہ سے نہیں مانگ سکتے،
تو جن میں 1000 آدمیوں سے 1000 روپے فیس لیتا ہوگا تو ان کے لیے رات بھر تڑپتا ہوگا. تو اس لیے اللہ کے بندے بنو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کا رشتہ استوار کرو اور خود بندگی کو اپناؤ. وہ میرے ساتھ آ رہے تھے، کہہ رہے تھے آج کل بچے نہیں سن رہے. بات صحیح کہہ رہے تھے، کیونکہ پہلے ماہرین نفسیات کہتے تھے کہ ماں باپ کے بعد بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، ماں باپ بہت بزی رہتے ہیں. آج کل یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے بچے کو اسمارٹ فون پکڑا دیا ہے، اب بچے کے پاس آپ کے لیے ٹائم نہیں ہے. آپ کہتے ہیں بیٹا بات سنو، وہ ادھر لگا ہوا ہے. تو پتہ نہیں حضرت کی عمر کتنی ہے. 1960-70 کے عشرے میں کوئی داڑھی والا سینما کی لائن میں کھڑا ہوتا تو ڈاٹا باندھ کے کم از کم اپنے چہرے کو چھپاتا تھا. وہ سینمے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آج تو اس اسمارٹ موبائل یا انٹرنیٹ میں تباہی اور بربادی کے اتنے گہرے سمندر ہیں کہ ان سے اگر کوئی یہ نوجوان نسل بچ کر نکل جائے تو اس کو نشان حیدر ملنا چاہیے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سبۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ قیامت کے دن 7 قسم کے طبقات ایسے ہوں گے کہ جب اللہ کے صاحبان رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی تو اس پر اللہ اپنی رحمت کا خصوصی سایہ فرمائے گا. ان میں سے ایک شاب نشا فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان کہ جس نے ابھرتی ہوئی جوانی میں اپنے شب و روز اللہ کی بندگی میں گزارے ہوں. اسے ہمارے یہاں کوئی ریٹائر ہو کر مسجد میں نمازیں پڑھنے لگے نا تو اس کا تقوی سنبھالا نہیں جاتا. مسجد میں آتا ہے، یہ ٹوٹی صحیح نہیں ہے، یہ پنکھا صحیح نہیں ہے، یہ بتی صحیح نہیں ہے، یہ خادم صحیح نہیں، یہ مؤذن صحیح نہیں، یہ امام صحیح نہیں. تو میں اپنی مسجد والوں کو بتاتا ہوں کہ 60 سال میں کسی نوجوان نے آ کر مجھ سے شکایت نہیں کی. ہاں اگر میں نے کہا کہ بیٹا یہ وضو خانہ دو تو دھونے لگ جاتے ہیں، یہ مسجد دو تو دھونے لگ جاتے ہیں. فرمائش کوئی بھی نہیں ہے. اس لیے بچہ کوئی بھی آئے ان بوڑھوں کو چاہیے کہ اس کی قدر کریں، اور میرے بس میں ہو تو میں مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو کر ہار پہناؤں ان کو. کیوں کہ اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ جب ابھرتی ہوئی جوانی میں ساری حیوانی شہوانی غضبانی قوتیں عروج پر ہوتی ہیں، جب ان کو شریعت کی لگام دے کر اللہ کی بندگی اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی غلامی کے راستے پر اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے تو کوئی خبر نہیں کہ ہمارے 100 سجدوں کی وہ قیمت نہ ہو جو اس نوجوان کے ایک سجدے کی ہے. اس لیے میں علماء سے کہتا ہوں کہ نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کرو، تعامل کرو، ان کو موٹیویٹ کرو، ان کو راغب کرو. اللہ کے دین کو ان کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں یہ جو محافل نعت کا کلچر چلا،
11 سے لے کر 4 بجے تک نعت خوانیاں، نماز نہ عشاء کی، نماز نہ فجر کی۔ بابا یہ کون سا عشق مصطفیٰ ہے؟ اور چھچورے لوگ چونکہ مووی بن رہی ہے تو نئے نوٹوں کے بنڈل لے کر آتے ہیں پھینکنے کے لیے۔ کس کو دکھا رہے ہو؟ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یہاں نمائش کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب دیکھا کہ محفلیں بے رونق ہونے لگی ہیں تو پھر کہا جی عمرے کے ٹکٹوں کی قراندازی ہوگی۔ تو میں شیخ پر آیا، میں نے خطاب کیا، کہا جی اب عمرے کے ٹکٹوں کی قراندازی ہوگی اور 10-12 سیٹ صاحب، چودھری صاحب، میاں صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب پیٹ پھلائے سامنے آ کے بیٹھ گئے کہ یہ ٹکٹ شیخ صاحب نے دیا، یہ چودھری صاحب نے دیا، یہ سیٹ صاحب نے دیا، یہ حاجی صاحب نے دیا، یہ فلاں نے دیا۔ تو میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کو عمرہ کرانا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ امت کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے بچے کو اللہ کے نبی کا سچا امتی بنانا یہ ہماری ڈیوٹی ہے۔ تو میں نے کہا کہ یہ پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے عمرہ کرانا تھا، کسی نیک بندے کو تلاش کرتے، آپ کو پتا ہوتا، اس کا پتا ہوتا، رب کو تو پتا ہے۔ یہاں کس کو دکھا رہے ہو؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَمَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب اس دنیا میں بھلائی عطا کر، اللہ فرماتا ہے آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس پیسے سے آپ کے قریب جو ادارہ ہے دینی، وہاں جاؤ، ایک حافظ کا خرچہ، ایک قاری کا خرچہ، ایک عالم کا خرچہ اپنے ذمہ لو۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اگر اللہ نے آپ کو 4 بیٹے دیے ہیں تو ایک اللہ کے دین کو دے دو۔ اگر یہ توفیق نہیں ہے تو جن ماں باپ نے پال پوس کر اپنے بچے اللہ کے دین کے لیے دیے ان کو گود لے لو۔ وہ عالم بنے گا، وہ حافظ بنے گا، وہ قاری بنے گا، وہ خدمت کرے گا جیسے یہ سارے علماء ہیں۔ آگے ان کے ہزاروں شاگرد ہوں گے، تو جس استاذ کا ان کو پڑھانے میں حصہ ہے، جنہوں نے اس زمانے میں ان کی کفالت کی ہے، ان سب کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ میں تو کہتا ہوں کہ اپنے بڑوں کی اصالِ ثواب کے لیے جو دیگیں پکاتے ہو اپنے برادری کے سامنے، تو وہ بھی اگر آ کر اداروں میں دیں جہاں دین کے طلباء پڑھتے ہیں، طالبات پڑھتی ہیں، عالمات اور عالم بنتے ہیں، تو ان کی تیاری میں آپ کا حصہ ہوگا۔ مسجد میں لا کر دو، مساجد اور مدارس کو آباد کرو، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ہمارے بھائی سعودیہ میں رہتے ہیں، اور ہمارا مقابلہ
دنیا میں ملک کے اندر اور ملک سے باہر نعت خوانی کے میدان میں نہیں ہے، قوالی کے میدان میں نہیں ہے، علم کے میدان میں ہے۔ ملک کے اندر بھی علم کے میدان میں ہے، ملک سے باہر بھی علم کے میدان میں ہے، لیکن یہ مجذوب قوم دنیا کے لیے عقل بڑی کام کرتی ہے آپ کی، مگر دین کے لیے عقل کو طلاق دے دیتے ہو۔ تو آپ کے حساب سے تو سب سے بڑے عاشق یہ نعت خواں اور قوال ہیں۔ تو اب ختم نبوت کا مرحلہ آیا تو پہلی صف میں یہ تھے، جواب تو دو۔ جب ناموس رسالت کا وقت آیا تو پہلی صف میں یہ عشاق تھے، تو آپ اندھے ہیں؟ آپ کو مناظر بھول جاتے ہیں؟ اس لیے ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ان کے ادارے کیوں آباد ہیں؟ کہ ان کے وسائل مدارس پر خرچ ہو رہے ہیں، مساجد پر خرچ ہو رہے ہیں۔ آپ نے بہت سے دندے پال رکھے ہیں۔ اب آپ ہی کے نصرت فتح علی خان قوال تو فیصل آباد کے تھے، اس نے جا کر بمبے میں ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کر قوالی پڑھی، نہ میرا خدا کوئی اور ہے نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اور ہمارے نوجوان بھی جو دہراتے ہیں۔ آپ نے اس کا معنی سمجھا؟ جب بمبے میں ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کے جب یہ پڑھا جائے گا تو مطلب یہ ہے کہ میرا رحمان اور تیرا رام ہے کی ہے کہ بولو، یہ جو راستے ہیں جدا جدا یہ ملاؤں کے جھگڑے ہیں، ان لوگوں کے جھگڑے ہیں، ہمارا تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، توحید آپ کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کلچر نے آپ کو عقائد کو ڈیمیج کیا جس کا آپ کو شعور بھی نہیں ہے۔ پچھلی صدی میں بسوں پر، ویگنوں پر، چائے خانوں پر آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے، قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے، اور بچے بچے کی زبان پر۔ تو تقدیر کا مالک کون ہے؟ زور سے جواب دو۔ تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ سوتا ہے؟